السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیے۔ کوئی بھی تسبیح ہو یا درود و سلام ہو یا صدقہ و خیرات ہو، اس کا وزن اخلاص سے بڑھتا ہے۔ جتنا عمل میں ہمارا اخلاص ہوگا، عمل بہت زیادہ وزندار بن جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بھی صحابی کا ایک مد صدقہ، مد کہتے ہیں ہمارے یہاں سمجھ لو کوچا جس کو بولتے ہیں، ایک گلاس، ایک کوچا، اور ہم جیسے عام انسانوں کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک مد کے برابر۔ کیوں؟ اخلاص بہت اونچے درجے کا ان کے اندر۔ کوئی بھی کام کرتے تھے محض اللہ کے لیے۔ ان کے صدقے میں احسان جتلانا نہیں ہوتا تھا، ان کا صدقہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ سب زہریلے اثرات سے پاک صاف ہوتا تھا۔ یعنی جو عمل ظاہر کرتے تھے وہی ان کے دل کے اندر ہوتا تھا۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، دینی بات سنا کہ فارغ ایک آدمی آئے، عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، کہنے لگے حضرت ایک آدمی کو میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا تھا، اور اس کی بیٹی کی شادی تھی، کیا کا پیسہ دیا؟ زکوٰۃ کا۔ وہ مجھے دعوت دیتا ہے، میں اس کے ولیمے میں جاؤں انہوں نے میں کہا تم شوق سے جاؤ، اس کا حق تمہارے مال میں تھا، تم نے اپنا حق ادا کیا، کون سا تم پہاڑ توڑ دیے؟ ارے وہ مال کا مولا ہو گیا، اب وہ بادشاہ کو بھی دعوت کر کھلا سکتا ہے، تم نہیں کھا سکتے تھے وہ پیسہ، اس کے پاس پہنچ گیا، اب وہ بادشاہ کو بھی دعوت کر کھلا سکتا ہے، آرام سے جا کھاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں میں اس کو زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا تھا، کہ مجھے دعوت دی، اس گھر میں کھاؤ نہیں کھاؤ، یہ بھی ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے۔ ایسا دینے والا کا کتنا اخلاص ہے اندازہ لگاؤ۔ زکوٰۃ دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا اللہ جانے، بہت سارے لوگ عجیب عجیب طرح کا پوچھتے رہتے ہیں مسئلہ سب۔ ایک مد صدقہ، ابھی ہم تھے یہاں بالوبیسی میں، حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، بیان کیے تھے، بہت مختصر انداز سے اس کا ایک نچوڑ آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے بات بالکل سچی اور پکی ہے، حدیث شریف کی بات سنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مخلوق کو پیدا کیا، بنایا، ایک سے ایک بڑھ کر طاقت اور قوت والے، مثلا پانی ہے، آگ ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، تو سب سے زیادہ اللہ نے قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہوے کو بنایا ہے۔ ہوا سب پر غالب ہے، ہوا سب پر غالب ہے۔ کسی نے پوچھا یا اللہ ہوا اتنی قوت اور طاقت والی چیز ہے، اس سے بھی اور کوئی طاقتور چیز ہے کیا؟ اسے بھی کہا کہ ہاں۔ تو کیا چیز ہے؟ یہ سننے کی بات ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟
کہا ایک مخلوق اور ہم پیدا کرنے والے ہیں جو مٹی سے جس کو بنائیں گے، آدم، اس کی اولاد صدقہ کرے گی، اس صدقے میں اتنا پاور اور طاقت ہوگا جو ہوے پر بھی غالب آ جائے گا۔ ہوے پر بھی غالب آ جائے گا، صدقے میں اتنا طاقت ہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں ہے صدقہ آسمان سے اتری ہوئی بلا کو بھی ٹلا دیتا ہے۔ بلا اتر گئی، مصیبت اتر گئی، اس کے لیے فیصلہ اتر گیا ہے، لیکن وہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کی برکت سے وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ اور اتر رہا ہے تو روک دیتا ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ رکاوٹ میں عارض آتا ہے اور روکتا رہتا ہے، قیامت تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اوپر ٹھلتا رہتا ہے، اس کو نیچے اترنے دیتے نہیں، اتنا فل پاور ہے وہ۔ ایک مومن مسلمان کا صدقہ، غیر مسلم بھی صدقہ کرتے ہیں، غیر مسلم کو بھی عقیدہ ہے۔ مسجدوں کے پاس جاؤ، دہلی وغیرہ ایسے بڑے بڑے مسجدوں میں یہاں وہاں آ کے غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، صدقہ و خیرات، ان کی بھی نیت یہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں صدقہ عام طور پر کب ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں صدقہ کب بہت سخت کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو حافظ شفیق الدین کے صاحب پاس، مولانا لیاقت کے پاس فون آئے گا، جو اس کے بدلے میں ہم ایک جان دینا چاہتے ہیں، جان کے بدلے میں جان بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا اللہ نے علاج اتارا ہے سوائے دو چیز کے، ایک تو موت کا کوئی علاج نہیں، اور دوسرا بڑھاپے کی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ جتنا بھی دوا کرتے رہو، دوا کھاؤ گے تھوڑا اچھے ہو جاؤ گے، پھر دوا کھاؤ گے پھر اچھے ہو جاؤ گے، اور سوچے میں پورا اچھا ہو جاؤں، اور بڑھاپے میں پورا اچھا ہونے والا ہے نہیں، اس لیے سوچ بیکار ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ بڑھاپا نام ہی اسی کا ہے کہ گھٹنا درد کرے گا، کان کا سنوائی کم ہو جائے گا، آنکھ کی بینائی کمزور ہو جائے گی، دانت ہلنے لگے گا۔ یہ سب انٹیمیشن ہے آخرت کا فکر پیدا کرنے کا۔ ارے کہتا ہے میں جوان ہوں کہ دنیا میں دندناؤں گا۔ اس کا ایمانی قوت، جوانی آخرت کی طرف متوجہ ہونی چاہیے کہ اب میرا وقت قریب آ رہا ہے آخرت کو جانے کا، اب تو بہت ہم نے کھیلا، دنیا کمایا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ یہ سوچے کہ اب تو بہت کھائے، بہت کمایا، بہت کھیلا، بستر بھی اٹھا کے رکھ دے کہ اب تو آخرت کا بھی عمل کرنا ہے، اور اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ غفلت، گھر میں بیٹھے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذکر فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بیماری کو آزار بنا کے یہ نہیں سوچتے کہ بیماری پر پھر آدمی صحت مند ہوگا یا نہیں پتہ نہیں، میں نماز چھوڑ کے کہاں جاؤں گا۔ ہم باہر سفر میں تھے سعودی عرب میں اسپتالوں میں علماء کرام آتے ہیں اور مریض کو سمجھاتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، نماز میں صحت ہے، مریض کو اس طرح پڑھو نماز۔ اب پیر ٹوٹ گیا ہے، کہتے کیسے نماز پڑھوں گا، ہاتھ ٹوٹ گیا کیسے نماز پڑھوں گا، پریشان ہے کیسے پڑھوں گا، سب کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ان بیماریوں کے باوجود بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں، یہ سب سے بڑی غفلت کی بات ہے۔ پریشانی کا حل کہاں آئے گا؟ وہ سوچتا ہے ڈاکٹر مجھے اچھا کر دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جڑی بوٹی ہے، علاج تو ہے، اچھا کرنا کسی ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں۔ ایک دفعہ ہم گئے ایک حکیم صاحب کے مطب میں میرٹھ کے اندر، اس کے اوپر ایک کتبہ ایک لکھا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے، لکھا ہوا تھا کہ جڑی بوٹی ہے جنگل کی، دعویٰ نہیں خدائی کا۔ سمجھے آپ؟ میں دوا دوں گا، یہ کہوں گا اسی میں تم اچھے ہو جاؤ گے، یہ نہیں، دوا کھاؤ
اچھے ہو جاؤ، اللہ کرے اچھا، دعا کرتا ہوں آپ اچھے ہو جاؤ. بس ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بس یہ خوراک لو ایک دم پورا اچھے ہو جاؤ گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ تصرف کرتے ہیں بیچارے. مریض کے دماغ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بیماری کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں میں دوا کھایا، ڈاکٹر صاحب کہیں تھا میں اچھا ہو جاؤں. تو صدقے میں اتنی طاقت اور قوت ہے. ایک بزرگ تھے، جب گھر سے نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد، بہت زیادہ دور نہیں، اب یہیں سے ہمارے قبرستان تک اتنی دور میں مسجد تھی، تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے نکلتے تھے کہ راستہ یہیں سے یہاں تک یہ مشکلات اور پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، میں کیسے خیریت سے پہنچ جاؤں. کیا خیریت؟ گناہ سے بھی بچ جاؤں، مصیبت سے بھی بچ جاؤں. گناہ سے بڑھ کے بھی کوئی مصیبت ہے کیا؟ گناہ سے بچنے کے لیے بھی صدقہ کرتے تھے. ایک مٹھی چاول لے لیے گھر سے، کسی کو دے دیے، ایک مٹھا گیہوں لے لیے، ایک مٹھا آٹا لے لیے. صدقے کے لیے کوئی 1000 2000 5000 روپے ہونا ضروری تھوڑی ہے. لکھا ہے ایک دن گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک پیاز کا ٹکڑا اٹھا لیے، پیاز کا. اللہ اکبر! اسی کا نام ہے ایک مد صدقہ، وہ پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. اخلاص. ایک پیاز اتنا بڑا کام کرے گا، لاکھوں روپیہ بھی کوئی اللہ کے راستے میں دے دے، اخلاص کمی ہوگی وہ نہیں کام کرے گا. صدقے میں اتنا طاقت اور قوت ہے کہ مت پوچھو. اللہ کے عذاب سے، حالات سے، مصائب سے بچنے کا اس وقت یہ سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے. اور دوسرا توبہ و استغفار. توبے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کیا ہے لیکن میرے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہے، معافی مانگتا ہے. اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، خیر و برکت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں. ایک واقعہ اس دن بھی سنائے تھے حضرت محمد مدنی صاحب، اور مجھے پہلے سے یہ واقعہ یاد تھا. حسن بصری اور کسی کا نام لے، لیکن میں دیکھا تھا حسن بصری کہ یہاں ان کے خادم بھی ساتھ میں تھے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، بیماری نظر بہت ہے، کوئی دعا بتا دو. کہنے لگے سب گھر میں والوں کو استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ. پوچھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کوئی اور دو آدمی آئے، کہنے لگے حضرت کچھ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ باغات اور وہاں بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اور میرا فصل سب خراب ہو رہا ہے. سنیں کہ استغفار کی کثرت کرو، گھر والوں کو کہو اور اس پر اس کو کہو سب استغفار کثرت کریں. چلے گئے. کچھ دیر کے بعد کچھ آدمی آئے، کہنے لگے حضرت میری شادی کو 15 برس ہو گیا، ابھی تک کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، کچھ بھی نہیں، پریشان ہو بہت، کوئی دعا بتا دو. کہنے لگا استغفار کی کثرت کرو. اب شام ہو گئی، جو خادم تھے ساتھ میں بہت حیرت میں پڑ گیا، حضرت کی آج صرف استغفار استغفار کہہ رہے ہیں. الگ سے پوچھے حضرت کیا بات ہے، آپ سب کو استغفار بتائے، ان کو بھی استغفار، ان کو بھی استغفار، ان کو بھی استغفار، سب کو استغفار، سب کو کیا ایک ہی علاج ہے؟ حضرت نے کہا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہتے ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ اکبر! اللہ کہتے ہیں استغفار کی کثرت کرو. اللہ سب سے پہلا یہ کام کریں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، غفار ہیں، اور آسمان سے بارش برسائیں گے، تمہارے باغات لہرائیں گے، لہلہائیں گے، فصل اگیں گے، اور تمہارے نسلوں کو بڑھائیں گے، فصلوں کو بھی بڑھائیں گے، نسلوں کو بھی بڑھائیں گے، اولاد سے بھی نوازیں گے. یہ اللہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. اب ہمارا حضرت فرماتے تھے یہی دعا کسی کو بتاؤ، میں تو استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں دن میں. کہا کچھ ہی ہوتے ہی نہیں، کچھ ہوتے نہیں. دیکھو ابھی میں بتا رہا تھا، ایک سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جس کو کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے کتنی نیکی ملتی ہے؟ کتنی؟ اللہ اکبر. نیکی کا کوئی حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں، 1 10 100 1000 کچھ نہیں. اس کی نیکی کا ہمیں اندازہ نہیں، نیکی کوئی شکل میں ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتی. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کی نیکی زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دیتی ہے. اللہ اکبر. کبھی اس یقین کے ساتھ ہم پڑھے ہیں کیا؟ اگر پڑھتے تو ہم کو پڑھنے میں مزہ آتا. جیسے رسگلہ کھاتے ہیں مزہ آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، شوگر کی بیماری پھر بھی ہڑپ ہڑپ کھا جاتا ہے، اسی طرح سبحان اللہ پڑھنے میں مزہ آتا. ایک مرتبہ پڑھنے میں جب اتنی نیکی ہے، اگر میں 100 مرتبہ پڑھوں گا تو کتنی نیکیاں ملیں گی. اس عقیدہ اور اس یقین کے ساتھ اگر کوئی پڑھے گا تو پڑھنے میں بھی اس کو مزہ آئے گا اور اس کا اجر بھی اس کو دکھائی دے گا. وہ دیکھے گا پورا نیکیوں سے بھر گیا ہے، میں پڑھتا ہوں، مزہ آ جائے گا اس کو پڑھنے. جیسے اللہ 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 کرنے والا اللہ سے ایسا دل لگا لیتا ہے، وہ جب کہتا ہے اللہ اللہ تو اس کو ہر طرف اللہ ہی دکھائی دیتے ہیں. درخت کے پتوں میں اللہ دکھائی دیتا ہے، درخت کے پھلوں میں اللہ دکھائی دیتا ہے، دیواروں میں اور فضا میں ہر طرف اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے. اللہ کے تمام کارخانے دکھائی دیتے ہیں، سب چیز میں اللہ اللہ دکھائی دیتا ہے اس کو. اب جب کہتا ہے اللہ اللہ تو اس کو لگتا ہے میں اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. اب اس کو کہنے میں سے مزہ آتا ہے جیسے کوئی رسگلہ کھا رہا ہے اور اس کو ہٹاؤ گے ہٹے گا نہیں، وہ اللہ 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 کہتے چلا جا رہا ہے، دیوانہ ہے. اسی لیے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں. لگا ہے کرتا ہے، ایک دھن سوار ہے، بسم اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس انداز سے پڑھتا ہے، اس اخلاص سے پڑھتا ہے کہ جیسے اس کے ہر بن و منہ سے وہی چیز نکل رہی ہے، جسم کے روئے روئے سے نکل رہا ہے، معطر ہو جاتا ہے ایک مرتبہ کہ کوئی اس یقین کے ساتھ پڑھے تبھی تو فائدہ ہوگا. ہمارا یقین بہت کمزور. ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے تسبیح کا فائدہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے صدقے کا فائدہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. فائدہ اتنا بڑا ہے، ہم کو آنے والی مصیبت تو دکھائی نہیں دیتی. اب صدقے سے کون سی بلا ٹلی ہمیں کیا پتا. ہم آفس سے پہنچ گئے، پہنچ کے وہاں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ راستے کے تمام حالات سے بچا کر. ابھی ہم راستے سے آ رہے تھے، اللہ گواہ ہے، ہمارے پروفیسر نادر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہتے تھے کہ میں جب یہاں سے نکلتا ہوں مرکز میں پہنچ جاتا ہوں 2 رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں کہ میں آفس سے پہنچ گیا تک، وہاں سے نکلتا ہوں گھر میں آتا ہوں تو 2 رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں کہ میں عافیت سے پہنچ گیا، اللہ پہنچا دیا. ابھی راستے میں آ رہے تھے تو دیکھا ایک گاڑی ادھر سے آئی اور ایک موٹر سائیکل کو ساتھ میں لے کے ادھر چلی گئی. اس میں جو آدمی تھا وہ بھی گیا اور اس کے اندر جو آدمی تھا وہ بھی جا کے کھمبے سے ٹکرایا. اللہ جانے کس کا کیا ہوا اس کے اندر، کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اللہ نے ہماری حفاظت کر لیا، اللہ نے ہماری حفاظت کر لیا. اور سب سے بڑی بات ہے یہ سب حرکت شیطان بھی کراتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. جب اللہ کا ذکر کیے تو اللہ نے اس کی زد سے بچا لیا، صدقہ و خیرات کیے اللہ بلا مصیبت سے بچا لیا. ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کا کیا کیا مصیبت سے ہم بچے ہیں. اس کا اہتمام کرو اور اس کے لیے کوئی بہت نیت
اخلاص جتنا ہوگا اتنا خیرات صدقہ اس کا بھاری وزنی ہوگا، اتنا ذکر و اذکار اللہ کی قیمتی ہوگا۔ اخلاص سے کر کے دیکھو، پھر اس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے نظر آئے گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، ظاہری باطنی۔ اور گناہ ہے کیا چیز؟ جب اس کا ہمیں احساس ہو جائے گا تو گناہ کرتے ہوئے بھی پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، پسینہ چھوٹ جائے گا۔ خالق و مالک رب تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ دیا، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھا، ہر چیز سے محظوظ ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کان دیا، کان میں سننے کی طاقت رکھا، اور زبان دیا بولنے کے لیے، اس میں دانت دیا اور اسے چباتے ہیں۔ ساری چیزیں جس نعمتوں سے جس اللہ نے نوازا ہے اس کی نافرمانی کرنا، اس نے جس چیز کو منع کیا وہ کام کر رہا ہوں، اگر اس کا استحضار ہوگا تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً احساس ہوگا اور معافی مانگے گا، اللہ اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے کہ میرے بندے سے گناہ تو ہو گیا لیکن معافی مانگ رہا ہے، معاف بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جیسے جسم کو غلاظت سے، نجس سے، ناپاکی سے پاک صاف کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، اگر گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جسم کے اندر جو اعضاء ہیں ان کو گندگی سے، معصیت سے بچانا، آنکھ کو معصیت سے بچاؤ، کان کو معصیت سے بچاؤ، ہاتھ کو معصیت سے بچاؤ، پیر کو معصیت سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، اعمال نامہ اللہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، کوئی پڑھ کے نہیں سنائے گا، تم پڑھ کے دیکھ لو، یہ دیکھے گا۔ مومن تو کہے گا اے اللہ سب مجھ سے بھول ہوا ہے، کافر کہے گا فرشتے میرے خلاف لکھ دیے، کافر کہے گا فرشتے میرے خلاف لکھ دیے۔ مومن کہے گا کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گیا ہے۔ اللہ جیسے دنیا میں بھول مانگنے والے پر ترس کھا جاتے ہیں وہاں بھی ترس کھا جائیں گے، اور کافر کو کہیں گے اچھا میرے فرشتے تیرے خلاف لکھ دیے ہیں، چپ، خاموش۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہیں گے منہ کو چپ، بند، مور لگا دیں گے، بہت بک بک کرتی ہے، چپ۔ ہاتھ تم بتاؤ، ایک سب کام دھندا تم سے ہوا ہی نہیں جو لکھا ہے، ہاتھ پھٹافٹ سب گواہی دے دے گا۔ پیر تم بتاؤ یہ سب ہوئے کہ نہیں، پیر بولے گا۔ جسم کا ہر عضو بولے گا کہ سب کام مجھ سے ہوا ہے آپ کے خلاف مرضی کے، جو اس میں لکھا ہے سب ایسی ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے بدن سے جھنجھلا کے کہے گا کہ کیا ہو گیا، میں تو تجھے جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہوں اور تو میرے اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، بچے گا؟ بچ نہیں سکتا۔ اور مومن کہے گا یا اللہ یہ مجھ سے ہوا ہے گناہ، یہ سب گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عمل دنیا میں اللہ نے پسند کر لیا ہوگا اس کا، اللہ فرشتے سے کہیں گے دیکھو میرے بندے کے جتنے گناہ ہیں، جو ہم دعا کرتے نہیں اللہ میرے گناہ کو نیکیوں سے بدل دے، فرشتوں سے اللہ کہیں گے ان گناہوں کے بدلے میں نیکی دے دو۔ تسبیح کے بدلے میں نیکی تو بہت ملے گی، گناہ کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، سب چیز کو معصیت سے، گناہ سے اللہ کے روکنا۔ اسی طرح خواہشات کو، نفس کو اللہ کے نامرضیات سے روکنا۔ اسی طرح دل کو ما سوی اللہ سے خالی کرنا، غیر اللہ سے خالی کرنا۔ اللہ کے علاوہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے دل لیا ہے اپنی محبت کے لیے، اللہ نے دل اس نے نہیں دیا کہ ہم دوسرے سے کینہ رکھیں، اس سے غدرت رکھیں، اس سے توڑ رکھیں، اس سے فلاں رکھیں، نہ، سب سے پاک صاف۔ اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں کینہ کپٹ ہوگا اس دل میں اللہ ہی نہیں گھر کرے گا، اور جو دل اللہ کے گھر سے خالی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہزاروں نماز روزہ نب جائیں گے، کینے کا ضرورت والے کو جنت میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔
اسی لیے اپنے ظاہر کو بھی گناہ سے بچایا جائے، اپنے باطن کو بھی گناہ سے بچایا جائے۔ گناہ ہو جائے تو اب استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر و اذکار بڑا یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا جائے، اور صدقہ و خیرات جتنا ہو سکے اتنا کیا جائے۔ انشاءاللہ ہمیں امن و امان کی زندگی ملے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، دین پر چلنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، سیاہکار ہیں، گناہوں سے لت پت ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہم گناہوں سے لت پت ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ بڑے کریمی شان رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ بغیر استحقاق کے نوازنے والے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ ہمارے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم گناہ کر کے بھول گئے، لیکن ہمارے خلاف گواہ تیار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ نامہ اعمال میں ہمارے گناہ لکھے گئے ہیں۔ اے اللہ سب کو ملیمیٹ کر دیجیے۔ اے اللہ ہم اپنی طرف سے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے۔ اے اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں اللہ، کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہے اللہ، سب دین کے اے اللہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے دل کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ سب کے دل کو اجلا کر دیجئے، روشن منور کر دیجئے۔ اے اللہ سب کے دل کو پاک صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں دلوں میں بہت ساری تمنائیں لے کے آئے ہیں کہ ہم جاتے ہیں دینی مجلس ہوگی، اس میں دعا ہوگی۔ اے اللہ آپ کا خزانہ، اے اللہ سارے خزانے آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اے اللہ ایک ایک کے جائز دلی مراد کو پورا فرما دیجیے، جو جس الجھن میں اس الجھن سے اس کو بچا لیجیے، جو پریشانی میں اس کی پریشانی سے نجات دے دیجیے۔ یا اللہ جس کے گھر میں بچے بچیاں جوان بیٹھے مناسب رشتہ ناطہ نصیب فرمائیے، جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرمائیے، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، صحت و عافیت عطا فرمائیے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام جہان میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو والی زندگی عطا فرمائیے۔ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت کی فرض فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، سنتوں کا عاشق بنا دیجیے، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو دیندار بنا دیجیے، ہمیں دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنائیے۔ اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ جس کو دین پر چلا لیں گے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یا اللہ جس کی آپ رہبری نہ فرمائیں گے اس کو کوئی دین پر چلا نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم کو چلا دیجیے، دین پر جما دیجیے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و قید سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ اس ادارے کی ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے، معاندین کے ناز سے، نظر بس سے حفاظت فرمائیے۔ تمام دینی مدارس و مکاتب، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آخرت میں ہمارے حق میں ذخیرہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری اس نقل کو اصل سے بدل دیجیے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرما لیجیے۔ حشر کے میدان کی شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے نیک بندوں کی نقل اتار رہے ہیں، اصل سے بدل دیجیے۔ اے اللہ قبولیت سے نواز دیجیے، قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ قبولیت سے نواز دیجیے، عجب سے، کبر سے، ہر قسم کی غلاظت سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور خیر مانگی ہے نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت چاہے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں آپ کے بہت سارے نیک بندے ہیں۔ یا اللہ عمر دراز بوڑھے سفید بال والے بھی ہیں۔ یا اللہ ان میں سے کسی کوئی عمل آپ کو پسند ہو، اسی پسندیدہ عمل کے برکت سے ہمارے دعاؤں قبول فرما لیجیے۔
یا اللہ اپنی رضامندی کا پروانہ اتار دیجیے، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین ورحمت للعالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 50 میں جماعت ہوگی انشاءاللہ، تو وضو نہیں وضو کر کے